آخری قاعدے میں بھول سے خراب ہو گئی۔ اگر نمازی نماز کی حالت میں آخری قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے مقدار بیٹھا رہا، اس کے بعد بھولے سے کھڑا ہو گیا، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ فوراً بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے، اور اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر سلام پھیر دے تب بھی نماز ہو گئی، البتہ سنت کے خلاف ہوگا۔ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ اگر نمازی نماز کی حالت میں آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں جو آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی بینائی جاتی رہے گی یا کمزور ہو جائے گی۔ اگر نماز کی حالت میں یا قاعدہ اخیرہ میں آفتاب نکل آیا ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز کی حالت میں یا قاعدہ اخیرہ میں آفتاب نکل آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ مسجد چھوڑ کر کے آفس میں نماز قائم کرنا کیسا ہے؟ اگر آفس کے بغل میں یا محلے میں مسجد ہے تو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور مسجد میں نہ جا کر آفس میں جماعت قائم کرنا یہ خلاف سنت ہے، اور مسجد میں نہ جانے کا گناہ بھی ہوگا۔ آپریشن کے دوران جتنی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جو نمازیں آپریشن کے دوران فوت ہو چکی ہیں ان تمام نمازوں کی ہوش میں آنے کے بعد قضا کرنا لازم ہے۔ اگر مریض کے آپریشن کے دوران نماز کا وقت آ جائے اور آپریشن کرنے والا مسلمان ہو تو کیا کرے؟ پہلے نماز پڑھے یا پہلے مریض کی آپریشن کرے؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نماز پڑھنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے مریض کے جان جانے کا خطرہ ہے تو آپریشن میں لگ جائے گا، اور آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو آدمی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں وہ لیٹ کر سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھوں سے یا اپنے دل سے یا اپنے آبرو سے اشارہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کسی آدمی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز کی حالت میں کسی آدمی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آخری قاعدے میں مقتدی کی اتحیات پورا نہ ہو تو کیا کرے؟ جب امام صاحب آخری قاعدے میں سلام پھیرے تو پیچھے سارے مقتدی حضرات کو بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا چاہیے۔ البتہ اگر کسی مقتدی کی اتحیات پورا نہ ہو تو اتحیات پورا پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کی آواز برابر میں ایک دو آدمی سن بھی لے تو بھی وہ آہستہ ہی میں داخل ہوتا ہے۔ امام ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو یا مقتدی حضرات ہو، ہر ایک کو آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے زور سے آمین کہہ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، یا کسی آدمی نے نماز کی حالت میں دوسرے شخص کی دعا پر آمین کہہ دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یا کسی آدمی نے نماز کی حالت میں باہری شخص کی سورہ فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہہ دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور آہستہ سے آمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آمین ایک دعا ہے اور دعا میں آہستہ کہنا بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس لیے آمین آہستہ سے کہنا سنت ہے۔ نماز کی حالت میں آنکھوں کو بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کی حالت میں آنکھوں کو قصداً بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھلا رکھے۔ لیکن اگر کوئی نمازی ایسا ہے جو آنکھ کھول کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتی ہے، اور آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو ان کو خشوع اور خضوع دونوں ہی زیادہ حاصل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مکروہ نہیں ہوگی۔ لیکن آنکھ بند کرنے کی صورت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا یہ سنت ہے، اور رکوع میں پیروں کی پشت پر دیکھنا یہ سنت ہے، اور سجدے میں ناک کے سرے پر دیکھنا یہ سنت ہے، اور جلسہ میں دونوں رانوں پر دیکھنا یہ سنت ہے۔ لیکن چونکہ آنکھ بند کرنے کی وجہ سے قیام میں
سجدے کی جگہ پر دیکھنا جو سنت ہے وہ آنکھ بند کرنے کی وجہ سے وہ سنت چھوٹ رہی ہے، اس لیے بہتر ہی ہے کہ آنکھ کھول کر کے نماز پڑھیں۔ آدھی آستین والی قمیص پہن کر یا آدھی آستین چڑھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آدھی آستین والی قمیص ہو یا شرٹ وغیرہ ہو تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں گرمی یا پسینے کی وجہ سے آستین کو چڑھا لیتا ہے کونیوں تک تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، وضو کرنے کے بعد فوراً نماز میں شامل ہو گیا، جماعت کھڑی تھی، جماعت میں آ کر حاضر ہو گیا اور اس کی آستین چڑھی کی چڑھی رہ گئی، تو اب نماز کی حالت میں اپنی آستین کو دھیرے دھیرے سے ایک ہاتھ کے ذریعے سے آستین کو نیچا کرتا چلا جائے گا۔ کسی وقت قیام میں، کسی وقت رکوع میں، قومہ میں، سجدہ میں، جلسہ میں ایک ہاتھ کے ذریعے سے اپنی آستین کو نیچے کرتا چلا جائے گا، اور یہ عمل قلیل ہوگا، اور عمل قلیل کی وجہ سے نماز پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے سے اعلان کراتے ہیں کہ اے لوگوں اٹھو، جو تم نے گناہوں کی آگ جلائی ہے اس پر پانی ڈالو اور اس کو بجھاؤ۔ تو جو نمازی ہوتے ہیں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔